حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے۔ اسی دوران آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تینوں صحابہ موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شربت کا پیالہ لایا گیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے لو۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ لے لیا۔ پھر آپ نے پینے سے پہلے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے قبول فرما لیں۔ یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اصرار فرمایا پیالے کے لیے کہ لے لو، تو انہوں نے لے لیا، اور لینے کے بعد پینے سے پہلے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو اب جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرب فإن البرکۃ فی اکابرنا فمن لم یرحم صغیرنا فیجل کبیرنا فلیس منا۔ اسے پی لو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار فرماتے، اسے پی لو، اس لیے کہ برکت ہمارے عمر رسیدہ افراد کی وجہ سے ہے۔ تو جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی خود رسول اعظم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے انہیں پہلے پینے کے لیے فرما رہے ہیں، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت ہمارے عمر رسیدہ افراد کی وجہ سے ہے، کہ روزی میں برکت ہو، کھانے میں برکت ہو، پینے میں برکت ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عمر رسیدہ افراد کی وجہ سے رکھی ہے۔ پتہ چلا جن کو ہم ڈیڈ اسٹاک کہتے ہیں، بوڑھا اور کھسٹ کہہ کے پکارتے ہیں، اسی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہمارا نہیں۔ پریکٹیکل لائف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتا رہے ہیں۔ گویا بوڑھوں کی تعظیم اور بوڑھوں کو کھانا پینا پہلے پیش کرنا، یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جس بوڑھے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جینا دوبر ہو گیا، تو حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عمر رسیدہ کی وجہ سے اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ جو بھی برکت تمہارے پاس ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہلن عن اللہ مہلن فإنہ لولا شباب خشعون وبہائم رتعون وشیوخ رکعون واطفال ردعون لصب علیکم العذاب صب۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہلت پر مہلت دی جاتی ہے۔ مہلن عن اللہ مہلا۔ اگر عاجزی کرنے والے اور انکساری کرنے والے جوان، غور سے سنیے گا، عاجزی اور انکساری کرنے والے جوان، چرنے والے چوپائے، عبادت گزار بوڑھے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے تو تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔
عاجزی اور انکساری کرنے والا نوجوان اگر کوئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے چرنے والے جو چوپائے جانور جو ہیں ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عبادت گزار بوڑھے، زیادہ تر بوڑھوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، نماز، تلاوت، یہی بہت زیادہ مسلمان بوڑھے جو ہیں وہ ان چیزوں کے اندر مصروف ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مصیبتوں کو روک دیتا ہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے نہیں ہیں اور ہم مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دودھ پیتے بچوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو نازل نہیں فرماتا، مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بوڑھے جو ہیں یہ ہمیں مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو روک دیتا ہے، لیکن ہم نے تو بوڑھوں کو خود مصیبت سمجھ لیا ہے۔ کون سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب سے مصیبتوں کو روکے ہوئے ہے اور ان کی وجہ سے مصیبتوں سے بندہ بچے ہوئے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں پر اتنا شفقت اور ان کا اتنا خیال رکھتے تھے، خدا کی قسم جب ہم پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنا خیال رکھنے والا دنیا میں ایک بیٹا بھی نہیں ہوگا جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا اتنا خیال رکھتا ہوگا، یا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بوڑھوں کے سلسلے میں اس طریقے سے خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہو سوائے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔